السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 49 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال جنگ بدر کے حوالے سے سارا یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جنگی حکمت عملی بھی یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں، اور وہ سارے معاملات جو اللہ کے اس کے بندوں کے ساتھ اور بندوں کے جو اللہ کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر یہ جنگ اور اس طرح کی آزمائش لے کر آتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے خالص بندوں کی چھانٹی کر لیتا ہے۔ تو وہی بات جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی رہی ہے مسلسل، اور آج پھر اسی بات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، منافقین کے حوالے سے، نفاق کے حوالے سے، جو ایک دل کا اندر کا انسان کا چھپا ہوا ایک مرض ہے جو کہ ایمان اور کفر کے درمیان کی حالت ہے، یعنی نہ وہ ایمان کے اندر مکمل داخل ہوتے ہیں اور وہ نہ کفر میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں، بلکہ اوپر سے ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ اندر سے ان کا دل شیطان کے اور اس کے بہکاووں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں، اللہ نے پھر آگے تفصیل بتا دی کہ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ منافق لوگ وہ ہیں جن کے اندر کھوٹ ہے، غرہ، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہؤلاء دینہم، ان سب کو ان کے دین نے، یعنی ان کی سینگز یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آج ایمان والے ہیں، ان کے اندر جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو لگن ہے، جو ان کا شوق ہے، اور یہ جو شہادت کے لیے آئے ہیں، اور یہ بڑے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب تمہارا سامنا کسی قوم سے ہو تو پھر اس وقت تمہارا فخر کے ساتھ اترا کر چلنا اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر تم عام روٹین میں فخر کے ساتھ اور اترا کر تمہارا چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ لیکن جب حالت جنگ ہوتی ہے، سامنے دشمن ہوتا ہے، تو پھر آپ کو دشمن کے سامنے اپنے آپ کو ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ فخر کے ساتھ، اور اس طریقے سے کہ آپ مضبوط نظر آئیں، اس طریقے سے آپ کو اپنی چال ڈھال رکھنی چاہیے۔ تو یہ اس چال ڈھال کو دیکھ کر منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ان کے دین نے، ان کی اس ساری جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی بات ہے، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور آج یہ دیکھو کہ اتنا بڑا لشکر ان کے ساتھ سامنے لڑائی کے لیے آیا ہے، اور یہ بڑے اپنا جذبے کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ نکلے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ بتا رہے ہیں کہ دراصل ریزن یہ ہے، ان کے اس اعتماد کی ریزن یہ تھی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، توکل علی اللہ، جو کوئی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فإن اللہ، تو یہ جان لو کہ بے شک اللہ عزیز، عزیز، اللہ العزیز بھی ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو دوسروں کے اوپر بھی تمہیں عزیز رکھے گا، یعنی غلبہ دے گا، اور حکیم بھی ہے، اور یہ ساری حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر اور کس مقصد کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایمان والوں کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ان کو غالب کرنے والا ہے، اور اللہ ہی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اے کاش، ترا، آپ دیکھیں، آپ اس حالت کو دیکھ سکیں، اور یہ حالت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
اذ یتوفی الذین کفروا، جب وفات دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، وفات دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں، یعنی بات وہیں آ گئی، آمنو کی ضد آ گئی نا فوراً۔ ایمان والے وہ جو اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی بات کا، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، ان کی جب وفات کا وقت آتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ان کو فوت کرتے ہیں الملائکہ، ہمارے خاص فرشتے۔ تو اگر ہو سکتا اور تم ان کو دیکھ سکتے تو تم یہ دیکھتے، اور چونکہ تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ اطلاع کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ پاک ہمیں اطلاع دے رہے ہیں۔ کیا اطلاع دی جا رہی ہے؟ کہ وہ جو فرشتے وفات دینے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ یضربون وجوہہم، تو ضربے لگاتے ہیں وہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر، مارتے ہیں آ کے ان کو، تھپڑ لگاتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھ پر بھی ان کو ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ایمان والوں کو وفات دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جب ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کو وفات دینے کے لیے ہمارے فرشتے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تم بہت اچھے رہے۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی تو وفات کے وقت ہی ان کا اگلی منزل کا تعین ہو جاتا ہے، کہ جب فرشتے آتے ہی ان کو تھپڑ لگاتے ہیں اور ان کو ضربے لگاتے ہیں، اور کیا کہتے کہ ان کو وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی وہیں سے ان کا جو انجام بد ہے وہ ان کو سامنے آ جاتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی تو کیا جا رہا ہے ان کا، یہ کوئی زبردستی تو نہیں کروایا گیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ اس سے آشکارا ہو کر اس کو ایکنالج کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لے، چاہے تو انکار کر دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا ہرگز نہیں ہے اللہ، بِظَلَّامٍ، کہ وہ ظلم کرے، للعبید، اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر یقیناً ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنا کیا دھرا ہے، اس کے سامنے ایک دعوت رکھی گئی تھی، اس دعوت کا پھر ایک امتحان لیا گیا اس سے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں تمہیں ٹیسٹ بھی کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ نے اور جگہ قرآن میں بتایا کہ یہ کہہ دینا تمہارا کہ جی ہم ایمان لائے، اس بات پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، بلکہ تمہیں باقاعدہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو جب یہ جنگ کا وقت ہوتا ہے، یہ ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے جس میں سامنے انسان کو واضح طور پر اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جو بات یہ دل زبان سے اقرار کرتا تھا، آج اپنے دل کے ساتھ اپنی اس زندگی کو لے کر بھی اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے کہ یہ صرف منہ زبانی باتیں تھیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، بے افواہہم۔ تو یہ سارا اوور آل قرآن سے ہمیں ساری جو انسٹرکشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو دی ہے اپنی دعوت کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس دعوت کا اقرار اور اس دعوت کا انکار ہی دراصل سب کچھ ہے، اور وہ دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاذا بلاغ للناس، پوری انسانیت تک ابلاغ کر دی گئی ہے، پہنچا دی گئی ہے، اور آج تو بلکہ دنیا کا کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اللہ کی کتاب، اللہ کی بات پہنچی نہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جہاں دنیا جہان کی باتوں کے اوپر آپ ریسرچ کرتے ہیں، دنیا جہان کے ٹاپکس کے اوپر آپ ریسرچ کرتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے کہ جو
آپ کو ایک آنے والی زندگی کے بارے میں آپ کے دنیا کے تمام مذاہب کسی نہ کسی حوالے سے گائیڈ لائنس دیتے ہیں. کسی معاشرے میں، کسی مذہب میں، کسی دنیا کے نظام میں آنے والی زندگی کا یا دوسری جنم کا کہیں پر انکار نہیں ہے. نہ یہودیت میں، نہ عیسائیت میں، نہ ہندو مت میں، نہ بدھ مت میں. یہ ہر جگہ پر اگر نیکی کا تصور ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو آنے والی زندگی ہے نا، وہ ہماری نرگ نہ بن جائے، وہ ہماری جہنم نہ بن جائے. تو اس حوالے سے پھر انسان کو یہ ریسرچ بھی تو کرنی چاہیے کہ کہاں پر کیا بات پڑی ہوئی ہے اور کہاں پر کیا جو ہے وہ ایسا اس کو کنٹینٹ ملتا ہے جس سے وہ اس کو اٹیسٹ کر سکے، ویریفائی کر سکے اپنے زندگی کے معاملات کے حوالے سے اور آنے والی زندگی کے معاملات کے حوالے سے. تو یہ قرآن لا رہا ہے اور محفوظ شکل میں قیامت تک کے لیے اسی لیے پریزنٹ کر دیا گیا، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ چکے اور یہ دعوت قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے انسانیت کو اس کا سلیبس دے دیا گیا ہے. یہ پوری انسانیت کا مینول ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے رہے ہیں کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کے ساتھ ہوا. اب یہ میں خود سے نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس دعوت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیٹ کر دیا کہ یہی حال فرعونیوں کا ہوا تھا. والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی آج جو بھی ہم سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف دیکھو. اور فرعون وہ تمام وسائل دنیا کے اوپر قابض تھا اور اسی بنیاد پر وہ یہ کہہ اٹھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ تمام وسائل پر تو میرا اختیار اور کنٹرول ہے، تو میں ہی لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑھ کر ضرورتیں پوری کرنے والا. رب کہتے ہی اس کو ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی آیات پیش کی گئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بآیات اللہ، آ گئی نا اللہ کی آیات. یہی سلیبس ہے، یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہی پوری انسانیت کا مینول ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی یہ بات فرما دی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان کا قصور یہ تھا کہ بِآیاتِ اللہ کفروا بِآیاتِ اللہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے پکڑ لیا، ان کو گرفت میں کر لیا ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی، بے شک اللہ بہت طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور شدید العقاب، اور بڑی سخت پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. فرعون نے کہا تھا نا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ و ہارون، یہ موسیٰ اور ہارون جس رب کی طرف دعوت دیتے تھے اب میں اس کو مانتا ہوں. کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ پوری قوم وہ سمندر میں سے گزر گئی، دریا میں سے، اور جب اس کے اوپر پانی آ گیا تو اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا لا نا، اب آئے ہو نہیں، ناٹ ایکسیپٹیڈ، اب نہیں. تو اس کی بے شمار ریفرنسز آیات بھی ہیں، لیکن وہ شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. ذالک بان اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عذاب کسی بھی قوم پر یا آل فرعون پر کیوں آیا تھا. ریزن سن لو. پھر وہی بات دوبارہ ایک نئے انداز میں بتائی جا رہی ہے. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بان اللہ، کہ بے شک اللہ لم یکن مغیرا، کہ اللہ تو نہیں بدلنے والا، اللہ نہیں بدلنے والا، نعمتن، اپنی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے انعام کر دی کسی بھی قوم کے اوپر، کسی کے اوپر بھی. اور نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو نعمت کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ اللہ کی بات. اللہ نے کہا اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو انعام کیا ہو اس نے کسی قوم کے اوپر، اور انعام یہ ہے کہ اس نے اس کو کتاب دی ہو تو وہ اس کو بدل دے، اس
अला कौमिन, किसी भी कौम पर, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो कौम खुद अपने दिल से उसका इनकार ना कर दे या खुद से उसको छोड़ ना दे उस नेमत को, तब तक अल्लाह उस कौम से उस नेमत को नहीं छीनता। और अगर हम अपने माशरे का मुआवजा करें इस आयत के साथ, तो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी, ये नेमत हमारे घरों में पड़ी है, लेकिन हम इस नेमत से फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चल रहे। अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं, कोई मशीनरी लेते हैं, और अगर आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, या आप उससे वो जो मतलूबा आप फ़वाइद और रिज़ल्ट लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट ये है कि आपने उसके मैनुअल को स्टडी नहीं किया बेहतर तरीके से। अगर आज हम हर तरह के दुनियावी मुसीबतों में और परेशानियों में और अजाब में मुब्तला है, तो उसकी रीज़न ये है कि हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया हुआ है, और अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि इसकी रीज़न ये है कि तुमने इस नेमत को जो अल्लाह ने दी है इसकी नाकदरी की है। और आज देखें हमने कुरान को छोड़ रखा है। अगर हम इसको पकड़ेंगे, और सबसे पहले क्या होगा इसका फ़ायदा, कि सबसे पहले हमारे अंदर से फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाएगी, जो सबसे बड़ी लानत है। अल्लाह ने इसको दुनिया में ही अज़ाब कहा है। मैं आपको बेशुमार दफ़ा ये आयत रेफरेंस के तौर पे दे चुका हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं किसी कौम को ऊपर अज़ाब देता हूँ, तो उनके अंदर फ़िरका परस्ती डाल देता हूँ। ये दुनिया में ही अल्लाह का अज़ाब है, ये आयत है कुरान की। और दूसरी बात ये कि उसी फ़िरका परस्ती की वजह से शख्सियत परस्ती और शिर्क का बिगाड़ इंसान के अंदर आ जाता है, और ये दोनों कुरान के अलावा ये ठीक नहीं कर सकते। कोई फ़िरका आपके अंदर से फ़िरका परस्ती ख़त्म नहीं करा सकता, सब अपने आप को सुपर करवाते हैं, और कोई शख्सियत आपको शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं निकाल सकती। वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपको यकता यगाना अल्लाह के साथ जोड़ती है, और अल्लाह के साथ शिर्क से पाक ताल्लुक आपका कायम करती है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो पाक है हर उस से जिसकी तुम अल्लाह के साथ साथ सिफतें बयान करते हो। और आप अपने माशरे में देख लें कि गैर अल्लाह की कितनी सिफात बयान की जाती है। किसी के अंदर वो अल्लाह वाली सिफत कि वो गौसे आजम है, ये अल्लाह की सिफत है। किसी के अंदर मुश्किल कुशा की सिफत डाल दी, ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गौसे आजम नहीं है। दस्तगीर, थामने वाला, कायम रखने वाला, पकड़ने वाला, ये अल्लाह के सिवा किसी की सिफत नहीं है जो हमने गैर अल्लाह के अंदर डाल दी है। तो ये सारी बातें आपको कोई शख्सियत और कोई फ़िरका नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मफादात को ज़रब लगेगी अगर वो ये बताएगा, और ये बात सिर्फ अल्लाह ताला बताते हैं। और अल्लाह ने कहा कि जब तुमने इस नेमत की नाकदरी की, तो फिर तुम में ये सारे बिगाड़ तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, और आज हमारी कौम में ये सारे बिगाड़ मौजूद हैं। वान अल्लाह समीउन अलीम, और ऐसा नहीं है कि अल्लाह को नहीं पता और अल्लाह नहीं जानता। दरअसल अल्लाह तुम्हारी हर हरकत को, तुम्हारी हर बात को और तुम्हारे हर काम के मुतालिक मुकम्मल सुनता और जानता है। कदाब आले फिरौन, फिर बताया जा रहा है कि ये इस वजह से ऐसा होता है कि जैसे आले फिरौन ने किया, उसके फॉलोअर्स ने किया, फिरौन के, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और इससे पहले भी बहुत से लोगों ने, कौम नूह ने, कौम आद ने, कौम समूद ने। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सारी डिटेल्स दी हैं। कज़्ज़बू भी आयात रब्बिहिम, और जुर्म क्या बताया अल्लाह ने, हर बार एक ही जुर्म बताया कि अपने रब की आयात का इनकार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बिगाड़ के बावजूद भी आज भी हमारे माशरे में आयात का लफ्ज़ कुरान की आयात के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो कम अज कम यही सोच लें कि ये जो बार बार पूरे कुरान में कज़्ज़बू भी आयातिना और कफरू भी आयातिना की आयात आती हैं, तो कम अज कम हम इनको ही फोकस करके अगर अपनी जिंदगी में ले आए, तो फिर हम आयातुल्लाह से बाहर ना अपनी जिंदगियां लेकर जाएं। और कफरू का मतलब है जो आयात, कज़्ज़बू और कफरू भी आयातिल्लाह के साथ आया है, और कफरू जो सिरे से इनकार कर दे, और कज़्ज़बू वो है जो मानता तो है कि ये अल्लाह की आयात है, लेकिन मान कर ना माने, झुटलाना, वो हम है जो इसको तो मानते हैं कि ये अल्लाह की आयत है, लेकिन इन आयत की नहीं मानते, अल्लाह की बात नहीं मानते। फिर फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, उनके इन्हीं गुनाहों के सबब हमने उनको हलाक कर दिया, हलाकत में डाल दिया। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन इसकी तरफ नहीं आते।
اپنی ہلاکت کا اعتراف ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بے شک انسان کو دراصل اپنے آپ پر مکمل بصیرت ہے، جانتا ہے اپنے بارے میں، ولو القا معاذیرہ، ہاں ویسے اگر وہ بہانے بازیاں کرتا ہے اوپر اوپر سے تو وہ کرتا رہے۔ سب سے پہلی آیت ہی آج یہاں سے شروع ہوئی نا، منافقون سے، یہ اس کے نفاق کا ہے سارا، یہ ہمارے اندر نفاق ہے، منافق ہے، اور اللہ نے کہا ہے منافق کہاں پر ہے، وہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہے، جہنم کے آخری درجے میں سب سے نچلے گڑھے میں ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر ہم نے ان کو، فرعون اور اس کے فالورز کو، آل کہتے ہیں فالورز، اتباع کرنے والے، پیچھے لگنے والے، چلنے والے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ جتنی بھی قوموں کے بارے میں تمہیں قرآن میں بار بار آگاہی دی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ظالم تھے، اور اللہ نے بتایا کہ ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑھ کر شرک وہ کیا ہے، شرک ہے جو ظلم عظیم ہے۔ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ظلم ہے اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، شرک، اور دوسرا اللہ کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دے دینا۔ اب اللہ کی بات تو قرآن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ نے خود یہ بتا دیا کہ انہ لقول رسول کریم، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہی قرآن ہی قول رسول ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو اہمیت دی جائے، چاہے وہ اللہ کے نام پر بات گھڑی گئی ہو، چاہے وہ رسول کے نام پر بات بنا لی گئی ہو، اس بات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے اس قول رسول کے آگے۔ تو جو اس قول رسول، اس قرآن، اس اللہ کی بات کے برابر یا اس سے اوپر کسی اور کی بات کو یا کسی اور بات کو یا کسی اور کتاب کو لے کر آئے گا، وہ بھی شرک ہے اور وہ بھی ظلم عظیم ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یہ آیت ہم نے اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 21 میں بھی پڑھی تھی، 21 اور 22 نکالیے گا ذرا، ریمائنڈر ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں ہم نے کلام اللہ سنا، اللہ کی بات سنی، قرآن سنا، لیکن وہ دل کے اس سے نہیں سنتے، دل سے نہیں، اندر سے ان کا ایمان نہیں اس پر آتا، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، اور یہ اس قرآن کے معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک بدترین لوگ، جاندار جو پورے اس روئے زمین پر ہیں اللہ کے نزدیک، ان میں سے وہ ہے الصم البکم، جو بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کہ جب ان کو اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ عقل استعمال نہیں کرتے، اور اللہ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جس کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر گرے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کو ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں ہے جو اس کی آیات پر بھی، اللہ کہتے ہیں یاقلون، عقل استعمال کرو، غور و فکر کرو، یہ میں نے تو تمہیں اپنی آیات، قرآن کی آیات اور کائنات کی آیات دی ہی اس لیے تاکہ ان کو ایکسپلور کرو، اس میں عقل اور غور و فکر کرو، اور آج وہی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کیونکہ انہوں نے عقل استعمال نہیں کی اور انکار کر دیا اللہ کی آیات کا، تو سب سے بدترین جاندار یہی ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، تو یہ غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں کرتے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ الذین احدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا، ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ، اور ہر بار، کل مرۃ، ہر بار اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے ساتھ نماز میں 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ، نماز میں تو بار بار یہ کرتے ہیں نا، ایک ہی نماز میں کئی رکعات میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ایا صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم غلامی اختیار کریں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، یہ ہر دن میں ہم 5 دفعہ، اور کم از کم 5 دفعہ، اور ہر رکعت میں کتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات آ رہا ہے کہ جو قومیں اور جو معاشرے اور جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں، پیس ایگریمنٹس کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ ریاست کے لیول کا ہو یا قبائل کے لیول کا ہو،
یا ایک آپ کا کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد ہو، یہ کسی بھی حوالے سے عہد ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن تمہارے عہد کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ جو بھی عہد توڑتا ہے وہ اللہ کو سامنے نہیں رکھتا، اس کے اندر اللہ کا کھٹکا نہیں ہوتا، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور جب بھی کبھی تمہارا آمنا سامنا ہو جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، ان کو اس طریقے سے توڑو، اس طریقے سے مارو، اس طریقے سے ان کو بھگا دو کہ بھاگ جائے، فشرت بہم من خلفہم، کہ وہ لوگ جو ان کی بیک پر ہیں وہ بھی بھاگ جائے۔ اور اتفاق سے میں نے پچھلی مرتبہ بھی فرانس کے دوسرے ملکوں کی مثال دی تھی کہ جب یہ سارے الائنسز اکٹھے ہو کے افغانستان میں آئے نا، اور دیکھا کہ امریکہ بڑی بری طرح پھنس گیا ہے، اور اس سے پہلے رشیا جب یہاں پر 17 سال جنگ لڑتا رہا نا، تو وہ 17 ڈیز میں رشیا نے نا پورے افغانستان کو کیپچر کر لیا تھا۔ تو امریکہ جو تھا نا وہ آ کے یہاں پر 2 مہینے تک لگاتار اپنے بمباری کرتے تھے، اور اس کے جہاز بمباری کر کے واپس چلے جاتے تھے، تو افغانستان کی سرزمین پر اس نے اپنا کنٹرول نہیں لیا تھا۔ رشیا نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ سوویت یونین نے 17 دن میں پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کو افغانستان سے نکلتے ہوئے 17 سال لگے۔ اور پھر آپ کو سب نے دنیا نے دیکھا کہ وہ سوویت یونین جو سپر پاور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے اندر سے پھر کئی سٹیٹس نکلی، اس میں کئی مسلم سٹیٹس بھی ہیں آج۔ اچھا، اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ کو تو 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اپنے فوجی تک نہیں اتار سکا اس لینڈ کے اوپر، تو یہ کیسے اس میں سے نکلے گا؟ اور امریکہ جب یہاں آیا تھا نا افغانستان میں، تو وہ پوری دنیا کو کے ساتھ الائنس اتحاد کر کے آیا تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا، یہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس بات پر وہ اکٹھے ہو کر آئے، اور دنیا کی ساری سپر پاورز کو ساتھ ملا کر لایا۔ جو 7 ایٹمی ملک ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے ساتھ ہیں بشمول پاکستان۔ اور آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، جب بھی تمہارا سامنا ہو ان کے ساتھ جنگ میں، تو ان کو اس قدر توڑو، اس قدر مارو کہ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ، تو جو پیچھے ان کے اتحادی ہیں نا، وہ بھی ایسے بھاگیں کہ ان کو پیٹ پھیر کر یا مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اس لیے کہ یہ عبرت پکڑ لیں۔ یہ ایمان کی قوت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ جو ہے ان کا روب رکھا ہوا ہے کفار کے اوپر۔ اور اسی روب کے حوالے سے پہلی آیت آئی تھی کہ منافق کہہ رہے تھے کہ غرہ ہؤلاء دینہم، کہ ان کو تو ان کے دین نے یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا دی گئی ڈھارس ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے گا اس کو غالب کرنا اللہ کا کام ہے، اس کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قلیل جو گروپ تھے نا، فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت تھوڑے جو لوگ تھے تعداد میں بہت کم تھے، وہ اکثر ایسا ہوا کہ ایمان والے وہ غالب ہوئے بہت سارے کثیر۔ اور آج کے دور تک میں اس کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ آج بھی ایمان والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر آپ کو یہ فیلنگز آئیں، یہ محسوس ہو کسی قوم سے خیانت کیا، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر آپ بھی ان کی طرف واپس پھینک دیں ان کا عہد، اور کیا کریں، ان کے ساتھ برابر کا سلوک کریں جو سلوک وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس پیس ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑ دیا، اور اگر وہ اس کو توڑیں گے تو پھر آپ بھی ان کے اس ایگریمنٹ کا خیال نہ کریں، بلکہ آپ بھی ان کو برابر کا جواب دیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے
उन मुल्कों के साथ कि जिनके साथ हमारे पीस एग्रीमेंट्स थे। हमने जहाँ पर पीस एग्रीमेंट्स को तोड़ा, वहाँ पर अल्लाह ने भी फिर हमारा साथ नहीं दिया और हमने भी वहाँ पर मुंह की खाई और शिकस्त खाई। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का अटल फैसला है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुमसे अहद के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, अगर कोई कौम इस अहद को तोड़ती है, वो पहल करती है, तो फिर तुम तोड़ सकते हो उसके साथ किए हुए अहद को, तुम उनको टक्कर का बराबर का जवाब दो। लेकिन किसी के साथ अहद तोड़ने में तुम पहल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है, इसमें तुम खयानत नहीं कर सकते। और अल्लाह किसी भी खयानत करने वाले को मोहब्बत नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो डेफिनेटली जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता वो कामयाब नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें इस कुरान को सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, है हमारे रब हम ईमान लाए उस कुरान पर जो आपने हमारी तरफ नाजिल किया। वत्तबाना रसूल, और हमने इत्तबाए अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। फक्तुबना मा शाहिदीन, और अल्लाह इस कुरान की इंसानियत तक ले जाने में, गवाही देने में हमारा नाम लिख लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।